الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مکاشفۃ القلوب کی حدیث مبارکہ ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس درود پاک کے صدقے سے پڑھنے والے کے سانس سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اسے برسنے کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ برستا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زمین پر برسنے والے ہر قطرے سے سونا پیدا فرماتا ہے، سبحان اللہ. اور پہاڑ پر گرنے والے ہر قطرے سے چاندی پیدا فرماتا ہے، اور کافر پر گرنے والے ہر قطرہ کی برکت سے اس کافر کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. رسول برکت کے لیے بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، اور حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ اب اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی مشہور ولی اللہ تھے. ایک مرتبہ ایک امیر آدمی نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ کسی وقت میرے ہاں دعوت میں تشریف لے آئیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی پیار کے ساتھ انکار کرتے ہوئے فرمایا، بھائی مہربانی فرما کر مجھے یہ دعوت نہ دو، مجھے اس سے دور رکھیے، کیونکہ جو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف رحمت اللہ تعالی علیہ کی فکر مدینہ یعنی فکر آخرت ایسی ہوتی تھی کہ ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے مکان کی چھت کو دیکھ لیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں اتنا مشغول ہوتے تھے کہ ان کو اپنے مکان کی چھت کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا. حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں ایک بزرگ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص چلا گیا. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے نا، کسی کے مکان میں جائیں یا کسی کے گھر میں جائیں تو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے یہ کیا ہے، یہ ایک عادت ہے. کسی شاپ پہ چلے جائیں وہاں بھی دیکھتے ہیں، تو وہ بھی دیکھنے لگا. اس کی نظر مکان کی چھت پہ پڑی. چھت پر ایک وہ شہتیر، پرانے زمانوں میں وہ لکڑ کے بنے ہوتے تھے، وہ ٹوٹا ہوا تھا. عرض کرنے لگا، حضور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی چھت میں سوراخ ہے، وہ شہتیر ٹوٹا ہوا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بھائی مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، میں نے اپنی مکان کی چھت کو بھی نہیں دیکھا. یعنی وہ اتنا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف تھے کہ انہوں نے اپنی مکان کی چھت کو بھی نہیں دیکھا 20 سال تک. سبحان اللہ عز و جل. کیا فکر آخرت ہے، کیا فکر مدینہ ہے کہ ان کے پاس اتنا فالتو وقت بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے مکان کی چھت کو دیکھ لیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم فکر آخرت میں، فکر مدینہ میں چند گھڑیاں اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزار لیں. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے،
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ شروع کر دیں، اپنا محاسبہ شروع کر دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سوچ نصیب ہو جائے اور ہم بھی غور و فکر کرنے والے بن جائیں، تو اس کا آسان اور بہترین حل یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے اجتماع میں شریک ہونا شروع کر دیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں شریک ہونا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں کی برکت سے اور اجتماع میں شرکت کرنے کی برکت سے ہمیں بھی یہ فکر آخرت نصیب ہو جائے گی، یہ فکر مدینہ کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے گی. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ فکر آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں گھڑی بھر 1 منٹ غور فکر کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. نہیں 1 منٹ، 1 لمحہ بھی آپ فکر آخرت کر لیں، آخرت کے بارے میں سوچ لیں، تو وہ جو سوچنا ہے ہمیں 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. بات ہماری چل رہی تھی کہ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے انکار کر دیا، اس نے اصرار کیا. بالآخر اس شخص کے مزید اصرار کرنے پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہاری دعوت میں تمہاری محفل میں چلا جاتا ہوں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر تم وہ قبول کر لو تو میں بھی قبول کر لوں گا. اس نے عرض کیا حضور آپ ارشاد فرمائیں. فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، یعنی کوئی مجھے یہ نہیں کہے گا آپ یہاں نہیں وہاں بیٹھیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، کوئی اصرار نہیں کرے گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو کہوں گا وہی آپ کو کرنا پڑے گا، جو کہوں گا وہی آپ کو کرنا پڑے گا. اس شخص نے سوچا دل کے اندر کہ جہاں بیٹھوں گا مراد یہ ہوگی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے کریم کے شوقین نہیں ہوں گے، کوئی عام سی سادہ دری یا چٹائی بچھا دوں گا، آپ وہاں بیٹھ جائیں گے. اور جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا کہ معنی یہ ہوں گے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ مرغن غذائیں نہیں کھاتے ہوں گے تو میں دال چاول پکا لوں گا، وہاں وہ کھا لیں گے. اور جو کہوں گا وہی کرنا ہوگا، اس سے مراد یہ ہوگا کہ بیٹا نماز روزے کی پابندی کیا کرو، زندگی سنت کے مطابق گزارا کرو وغیرہ، تو میں سر ہلا دوں گا. جیسے بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی اسلامی بھائی کسی کو نصیحت کرے تو آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے میں آؤں گا، سر ہلا دیتے ہیں. لہذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے مبارک قدم میرے گھر میں ضرور آنا چاہیے. چنانچہ اس نے عرض کیا حضور آپ تشریف لے آئیں، آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں. بڑی پیاری بات ہے. وقت طے ہو گیا. اس شخص نے خوشی کے مارے بہت بڑی ضیافت کا انتظام کیا، بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، اور لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ میرے گھر فلاں دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی آمد ہونے والی ہے، لہٰذا آپ بھی شرکت کریں. بہرحال جب وہ دن آیا تو حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کی زیارت کرنے والوں کا بہت بڑا ہجوم تھا. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اتنا بڑا ہجوم دیکھا تو جلدی سے جوتیوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے. اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تو جلدی سے جوتیوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے، اسی وجہ وہاں بیٹھے کہ کہیں نفس امارہ یہ نہ سوچ لے کہ مجھے تو بہت چاہنے والے ہیں، اور اس نفسانی وسوسے کی کاٹ کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس جوتوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے. سبحان اللہ عز و جل، یہ اللہ والوں کی سوچ ہے اور یہ ان کی عظیم عاجزی ہے، ورنہ شیطان تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھاگتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے قدم جس گھر میں لگ جائیں، جہاں سے وہ گزرے شیطان تو دم دبا کے بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر. بہرحال اسی طرح حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے عاجزی کی اور آتے ہی جوتیوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے، چونکہ شرط تھی کہ جہاں بیٹھوں گا کوئی اصرار نہیں کرے گا. لہذا میزبان خاموش ہو گیا. جب کھانے کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے وہ مرغن خانوں پر ہاتھ صاف شروع کرنے کر دیے،
اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا کھانا دیکھیے کہ اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر کھانا شروع کر دیا. سوکھی ہوئی روٹی کا ایک ٹکڑا نکال کر کھانا شروع کر دیا. میزبان سے شرط تھی لہٰذا وہ کچھ عرض نہ کر سکا. آپ نے فرمایا تھا کہ جو کچھ کھاؤں گا میں وہی کھاؤں گا, اصرار کوئی نہیں کرے گا. جب کھانے کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس دعوت کرنے والے کو بلایا, میزبان کو طلب کیا. وہ حاضر خدمت ہوا تو فرمایا مجھے ایک بڑی انگیٹھی چولہا لا دو. ارشاد کی تکمیل کی گئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چولہے میں آگ لگا دی اور اس کے اوپر توا رکھ دیا. اس چولہے کے اوپر توا رکھ دیا. جب توا گرم ہو کر سرخ انگارہ بن گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں اس دہکتے ہوئے توے پر اطمینان سے کھڑے ہو گئے. اس گرم توے کے اوپر آرام سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا بھائیوں میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے. پھر توے سے اتر گئے اور حاضرین سے فرمایا کہ اب سب باری باری اس گرم توے پر چڑھ کر آج کے کھانے کا حساب دو. باری باری اس توے پہ چڑھ کر آج کے کھانے کا حساب دو. تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور ایک زبان ہو کر عرض کی علی جا آپ تو اللہ کے ولی ہیں اور ننگے پاؤں دہکتے ہوئے توے پر کھڑے ہو جانا یہ آپ کی کرامت ہے. ہم لوگ تو دنیا دار ہیں, بد کردار ہیں, گناہ گار ہیں, بھلا ہم کیا یہ کر سکتے ہیں. یہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر بہت ہی ان کو فکر آخرت کی یاد دلاتے ہوئے نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرمانے لگے اے میرے اسلامی بھائیوں قیامت کے اس 50,000 سالہ دن پر غور کرو جب سورج 1.25 میل پر ہوگا. جب سورج 1.25 میل پر ہوگا اور اس وقت سورج کا اگلا رخ ہماری جانب ہوگا. اللہ اکبر. جب سورج اتنا قریب آ جائے گا تو زمین تانبے کی طرح دہکنے لگ جائے گی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. نہ وہاں پہ نہ کوئی ماں کی ممتا کام آئے گی, نہ باپ کا پیار کام آئے گا, نہ کسی دوست کی دوستی کام آئے گی. اللہ اکبر. وہاں صرف کام کیا چیز آئے گی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے احکامین ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کام آئے گی. اللہ اکبر. اور اس دن آگ جیسی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا جائے گا. اس دن سورج چاند ستارے سب ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے اور یہ جو بلند پڑا پہاڑ ہے نا یہ روئی کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے. اللہ اکبر. اور وہاں پہ کسی کو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. بھائی بھائی سے آنکھ نہیں ملائے گا, دوست سے منہ چھپائے گا, بیٹا باپ سے پیچھے چھڑائے گا. ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپتا پھرتا نظر آ رہا ہوگا. اور قیامت والے دن بھوک کی شدت بھی ہوگی اور پیاس بھی لگی ہوگی. اللہ اکبر. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے جب ہم ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے تو ساری زندگی نعمتوں کا کس طرح حساب دیں گے. اللہ اکبر. یہ رقت انگیز بیان سن کر لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور توبہ کرنے لگے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور یقیناً سمجھدار وہی ہے جو دنیا میں جتنا رہے اتنا دنیا کے لیے اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنا ہی قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جائے. کہیں ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا. ہمارے سامنے کئی ہنستے بولتے انسان مر جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا, اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا. اور جو دنیا میں ہم نے کیا ہے وہ ہم نے آخرت میں اس کا بھگتنا پڑے گا. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں جب موت حقیقت ہے اور ہم اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ موت سے پہلے اپنی آخرت کے لیے کثیر نیکیاں کثیر سرمایہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں. کیونکہ بعد وفات خواہش
شدید کے بعد بھی ہمارا دل بھی ہوگا، پھر بھی ہمیں کوئی نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی نیکی کو ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور موت آئندہ اسے کرنے کی مہلت بھی نہیں دے گی۔ اگر آپ واقعی اپنی آخرت سنوارنے میں سنجیدہ ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کر لیں، مدنی قافلے میں سفر اختیار کر لیں۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اس کے بگڑے ہوئے کام بنا دیتا ہے۔ تو آپ تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ مدنی قافلے میں ضرور بضرور اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی اپنی اچھی نیت سے جنت میں اور جہنمی اپنی بری نیت کی وجہ سے جہنم میں رہیں گے۔ اچھی نیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ ہمیں سنتوں کو اپنانے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت کرتے ہیں اور اس نیت پر کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور جو اسلامی بھائی راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یا جنہوں نے نیتیں کی ہیں، ہمارے اسلامی بھائی سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل مل کے انشاءاللہ ہم مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ واستغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔